بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ اردو ادب کا یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہم نے تیسرے لیکچر میں تنظیم برائے اسلامی تعاون کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہمارے آج کے لیکچر میں ہم اردو زبان کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آج کے لیکچر کا عنوان ہے اردو زبان۔ وضاحت: اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی۔ اردو زبان کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور دنیا میں بولی جانے والی تیسری بڑی زبان ہے، اور خاص طور پر مسلم ممالک کے لوگوں کے لیے یہ ایک مانوس زبان ہے، یعنی کہ وہاں کے لوگ اسے بآسانی سمجھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ اردو زبان کی شہرت کی ایک خاص وجہ ہماری اردو شاعری بھی ہے، جو پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں مختلف محققین نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ محققین کہتے ہیں تحقیق کرنے والوں کو۔ کسی نے کہا یہ زبان قدیم عربی اور سندھی کے ملاپ سے بنی، کسی نے اس کا وطن پنجاب بتایا، اور کسی نے دکن ہندوستان کا قدیم علاقہ تھا۔ جس نظریے سے زبان کے زیادہ ماہرین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے ہوئی، یعنی ہندوستان سے ہی اس کی ابتدا ہوئی۔ اردو زبان میں ترکی، عربی، فارسی، ہندی اور پرتگالی زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہیں، اس لیے یہ زبانیں بولنے والے افراد اردو زبان کو بآسانی سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک اردو کو صرف بولنے کی حد تک استعمال کیا جاتا رہا، اور اردو میں لکھنے لکھانے کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلے شمالی ہندوستان میں تبلیغ دین کی خاطر اردو میں مذہبی کتابیں لکھی گئیں۔ اس کے بعد دہلی اور لکھنؤ میں داستانیں، شاعری اور مضامین لکھے گئے۔ بچوں، ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کے وقت وہاں کی سرکاری زبان فارسی تھی، یعنی جب مغلوں کی حکومت تھی ہندوستان پر تو اس وقت فارسی زبان سرکاری زبان کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، لیکن انگریزوں نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد اردو کو سرکاری زبان بنا لیا، کیونکہ اردو فارسی کے مقابلے میں زیادہ آسان اور عام فہم تھی، وہ آسانی سے اسے سمجھ سکتے تھے۔ انگلستان سے آنے والے انگریز افسروں کو اردو سکھانے کے لیے باقاعدہ ادارے بھی قائم کیے گئے، قواعد کی کتابیں بھی چھپ گئیں اور ان کی تربیت کا باقاعدہ انتظام بھی کیا گیا۔ انگریز حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ ہندوستان کی مقامی زبان اردو سیکھ جائیں گے تو وہ وہاں کے مسائل سے بآسانی واقف ہوں گے، وہاں کی عوام کے ساتھ وہ رابطہ کر سکیں گے، اور انہیں اپنی حکومت مستحکم کرنے میں، یعنی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اردو کو ترقی دینا شروع کر دی، اور اردو زبان اس زمانے میں اپنے عروج پر تھی۔ اس کے علاوہ فارسی اور دوسری زبانوں کے کتابوں کے ترجمے بھی اردو زبان کروائے گئے۔ وہاں کے اہل علم حضرات، شاعری لکھنے والے اور دیگر حضرات اہل علم کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، جس کی بدولت اردو نظم اور نثر کی تصنیفات میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ لیکن انگریزوں کی حکومت ہندوستان پر جیسے ہی مستحکم ہوئی، انہوں نے اردو کے بجائے انگریزی زبان کو وہاں کی سرکاری زبان بنا لیا، لیکن ان کے اس فیصلے سے اردو زبان کی ترقی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ 1940 اور اس دوران جب تحریک پاکستان کا آغاز ہو چکا تھا تو اردو زبان کے ذریعے اس تحریک کو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلایا گیا، یعنی تحریک پاکستان کو بھی اردو کی وجہ سے بہت فائدہ پہنچا۔ پھر 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی، یعنی پاکستان اور انڈیا دو الگ الگ ملک بنائے گئے، تو پنجاب، سندھ، بلوچستان، سرحد جسے خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہیں، اور مشرقی بنگال جو کہ ایک الگ ملک بنگلہ دیش بن چکا ہے، یہ تمام علاقے پاکستان میں شامل کیے گئے تھے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ لیکن ان تمام علاقوں میں الگ الگ زبانیں بولی اور سمجھی جاتی تھیں۔
لیکن اتحاد اور رابطے کے لیے ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو ان تمام علاقوں کے لوگ بول اور سمجھ سکیں۔ یہ ضرورت صرف اردو زبان ہی پوری کر سکتی تھی، لہٰذا اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا اور اسے تعلیمی اداروں میں ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا تھا اور آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے اہل علم اور شعراء کی محنت کی بدولت آج اردو زبان کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے۔ بچوں، اردو زبان کے بارے میں جتنی بھی تفصیل بتائے کم ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے میں اس وضاحت کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اردو کی ابتدا، ترقی اور اہمیت کے بارے میں بخوبی جان گئے ہوں گے۔ الفاظ معنی۔ اردو زبان کے سبق میں کچھ نئے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کے لیے سمجھنے ضروری ہیں۔ سرمایہ، دولت، متاع، پونجی، یعنی کسی بھی قیمتی چیز کو ہم سرمایہ کہہ سکتے ہیں۔ متفق، ہم خیال یا اتفاق کرنے والا۔ کثیر، تعداد، زیادہ تعداد۔ شدھ بدھ، سمجھ بوجھ یا حرف شناسی، یعنی پہچاننا۔ محققین، تحقیق کرنے والے، جسے ہم آج کل ریسرچ کرنے والے بھی کہتے ہیں۔ برعکس، برخلاف۔ مانوس، جانا پہچانا، آشنا یعنی واقف۔ شعر گوئی، شعر کہنا یعنی شاعری کرنا۔ تبلیغ، پیغام پہنچانا، دین کی طرف مائل کرنا۔ نظریے، خیالات یا قیاس۔ تعارف مصنف۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے شعر یا نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں، اسی طرح اردو نثر یعنی اردو میں مضامین، کہانیاں، ناول اور کالم لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم مصنف کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہیں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق 16 نومبر 1872 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ مولوی عبدالحق اردو کے بہت بڑے مصنف، ماہر زبان، محقق، مورخ اور نقاد تھے۔ مصنف کا مطلب تو سمجھ آ چکا ہے آپ کو۔ ماہر زبان یعنی اردو زبان کے ماہر تھے۔ محقق، تحقیق کرنے والے تھے۔ مورخ، تاریخ لکھتے تھے۔ نقاد یعنی تنقید کار تھے، تنقید لکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ بابائے اردو کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انجمن ترقی اردو کے تاحیات سیکرٹری تھے۔ یہ ایک ادارہ تھا جو اردو کی ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور تاحیات سیکرٹری یعنی جب تک وہ زندہ تھے اس عہدے پر رہے۔ اس انجمن کے تحت سینکڑوں نایاب کتابیں شائع ہوئیں۔ اردو کالج کراچی کا قیام اور پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دلانے میں مولانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کراچی میں 16 اگست 1961 کو وفات پا گئے۔ سوال و جواب۔ یہاں آپ کو ایک سوال دیا جا رہا ہے جس کا جواب وضاحت اور کتاب کی مدد سے آپ تلاش کریں گے اور اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ آپ کا سوال ہے، اردو زبان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ مضمون نویسی۔ اردو قواعد کے لیکچر نمبر 3 میں ہم نے مضمون نویسی کے اصول اور قواعد اچھی طرح سے سمجھ لیے تھے اور مضمون لکھنے کی مشق بھی کی تھی۔ یہاں پر اردو زبان کی اہمیت ایک عنوان دے رہی ہوں آپ کو، اور آپ کو کچھ پوائنٹس بھی اس کے آپ کی مدد کے لیے ہیں۔ ان کی مدد سے آپ بآسانی 1.5 سے 2 صفحات کا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ انہی پوائنٹس پر لکھیں، اس سے اچھا لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کسی کتاب سے بھی مدد لے سکتے ہیں یا نیٹ سے بھی مدد لے کر ایک اچھا سا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے میں ایک شعر آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے مضمون کے آخر میں اس کو شامل کر لیں۔ یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، ہر لفظ پہ ہے جس کے قربان جان ہماری۔ خالی جگہ۔ یہاں کچھ خالی جگہ دی گئی ہیں جن کے جوابات آپ کتاب سے تلاش کر کے لکھیں گے اور اس کے بعد یہ کام اپنی کاپیوں میں کریں گے۔ پہلی خالی جگہ ہے، اردو زبان میں مختلف زبانوں کے ڈیش شامل ہیں۔ نمبر 2، اردو زبان نے تقریباً 1.5 سال میں ترقی کی منزلیں طے کیں۔ انگریزوں نے کچھ عرصے بعد اردو کی جگہ ڈیش کو سرکاری زبان بنا لیا۔
اردو کا شمار دنیا کی ڈیش زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو کی وجہ سے تحریک پاکستان ملک کے ڈیش میں پھیلی۔ گھر کا کام۔ الفاظ معنی لکھیے، تعارف مصنف اپنی کاپی میں لکھیے اور یاد کیجیے۔ دیے گئے سوال کا جواب سبق سے تلاش کر کے لکھیے۔ خالی جگہ پر کر کے کاپیوں میں لکھیے۔ مضمون اردو زبان کی اہمیت اردو قواعد کی کاپی میں لکھیے۔ احاطہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا اردو زبان کی ابتدا، ترقی اور اہمیت کس طرح ممکن ہوئی، اردو زبان کے کچھ نئے الفاظ کے معنی اور بابائے اردو مولوی عبدالحق کا تعارف۔